السلام بسم علیکم اللہ ورحمۃ الرحمن اللہ الرحیم۔ وبرکاتہ۔ السلام دوستو آپ کی علیکم خدمت میں لے ورحمۃ کر اللہ حاضر ہوئے ہیں وبرکاتہ۔ قاری حنیف دوستوں، ملتانی ہم پھر رحمۃ سے اللہ آپ کے علیہ لے کا کر بیان۔ حاضر ہوئے ہیں دوستو قاری بیان حنیف بہت ہی ملتانی آسان رحمۃ زبان اللہ میں علیہ اور کا بیان۔ آسان انداز میں اللہ ہونے تعالی والا ہے، تو حضرت کی دوستو بیان کو مغفرت فرمائے۔ مکمل سنیے گا دوستوں، آخر بیان کو تک۔ مکمل چلیے دیر سنے نہ گا کرتے آخر ہوئے تک، بیان کو شروع چلے کر دیر نہ لیتے ہیں۔ کرتے ہوئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الدنيا مزرعة الآخرة۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من أحيا سنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من صلى علي واحدة صلى الله عليه 10 مرات۔ صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری تھی۔ آپ نے تشریف لا کر دنیا بنی نو انسان کو امن کا پیغام دیا، راست بازی کا سبق پڑھایا، حق و صداقت کا درس دیا، اور انہیں یہ بتلایا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نبی بن کر آیا ہوں تمہاری رہنمائی کے لیے۔ جن لوگوں کے مقدر اچھے تھے، جن کے نصیب اچھے تھے، انہوں نے موافقت کی، دامن پکڑا، غلامی کی، جانثاری کی، اور دامن پکڑا تو ایسا پکڑا کہ جان کے ٹکڑے تو ہو گئے مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن نہ چھوڑا۔ مصائب ٹوٹے، طوفان کے پہاڑ بن کر ان کے سامنے آئے، تلخ سے تلخ وادیوں سے ان حضرات کو گزرنا پڑا، مگر کوئی تاریخ میں ثابت نہیں کر سکتا کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی دیوانے نے دین کو چھوڑا۔ امیر تھا یا غریب تھا، مرد تھا یا عورت تھی، کوئی بھی تھا، اور کیوں نہ ہو، جب ان کے سامنے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دکھ اٹھایا کرتے تھے، صحابہ کرام کی جان نکل جاتی تھی۔ مکہ مکرمہ ہے، اللہ پاک ہر مسلمان کو زیارت نصیب فرمائے، آمین کہہ دو۔ مسلمانوں کی تعداد بڑی کم ہے، بہت تھوڑی سی تعداد ہے، کفر زوروں پہ ہے، جہالت نے انگڑائیاں لے رکھی ہیں، اور وہ دار الندوہ میں بیٹھ کر مشورے کرتے ہیں کہ اس نبوت کے مشن کو ختم کیا جائے۔ قرآن کریم نے ان لوگوں کے مشوروں کو بھی نقل کر دیا، فرمایا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کر دو،
ان کی تحریک ختم ہو جائے گی، ان کا مشن ختم ہو جائے گا. او یخرجوک، یا انہیں جلا وطن کر دو، دیش نکالا دے دو. او یقتلوک، سرے سے قتل کر ڈالو، نبوت کو دنیا میں سے بے نام و نشان بنا دو. اللہ پاک فرماتے ہیں تم نے بھی تدبیر بنائی، تم نے بھی تجویز کی. وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، تم نے بھی تجویز بنائی، تم نے بھی پروگرام بنایا، تم نے مشورے کیے میرے نبی کو ختم کرنے کے. تم ختم کرنے کے پروگرام بناؤ، میں حفاظت کا پروگرام بنائے بیٹھا ہوں. واللہ خیر الماکرین. پھر دیکھیں گے کس کی تجویز کارگر ہے، کون آگے نکلتا ہے. یہ مارنے کے در پہ ہیں، یہ ختم کرنے کے در پہ ہیں، یہ مٹانا چاہتے ہیں. اور اللہ کریم کے سامنے ادھر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات سجدے فرماتے ہیں. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں سوئی ہوئی تھی، اچانک میری آنکھ کھلی، آپ کا سر سجدے میں ہے، اتنے رو رو کر دعائیں کرتے ہیں. اس قدر آہذاری کی، اس قدر عاجزی فرمائی، آپ کا سانس گھٹنے لگا. عائشہ صدیقہ فرماتی ہے میں کلیجے کو پکڑ کر بیٹھ گئی، کہیں آج میں بیوہ تو نہیں ہو جاؤں گی. دعائیں مانگتے ہیں میرے پروردگار میری امت کو معاف کر دے، میری امت کو بخش دے. آواز آتی ہے او میرے کالی کملی والے، او محبوب رویا نہ کر، اتنا پریشان نہ ہوا کر. وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون. میرے محبوب جب تک آپ ان لوگوں میں موجود ہیں میں وعدہ کرتا ہوں ان کو کوئی عذاب نہ دوں گا، ان کو ذلیل نہ کروں گا، ان کو برباد نہ کروں گا. اور میرے پروردگار موت تو برحق ہے، موت تو سب کی آئے گی. میں تو یہ وعدہ چاہتا ہوں میرے بعد کی آنے والی، میں جب پردہ کر جاؤں، جب میں رخصت ہو جاؤں، میرے بعد میں جو امت بچے اس کو بھی عذاب نہ دے. آواز آئی محبوب تیرے آنسو مجھ سے دیکھے نہیں جاتے. وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون. جو استغفار کرنے والے لوگ ہوں گے، جو مجھے منانے والے لوگ ہوں گے، جو معافی طلب کرنے والے لوگ ہوں گے، میرے محبوب میرا تجھ سے وعدہ ہے، مجھے اپنی کبریائی کی قسم میں انہیں بھی برباد نہیں کروں گا. امت کے لیے رات دن دعائیں مانگی، رو رو کر دعائیں مانگی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، جب عذاب کی آیت آتی اتنا سانس پھول جاتا، اس قدر گھبراہٹ آ جاتی، مجھے یوں آواز آتی جیسے ہنڈیاں کھول رہی ہو. نبی ساری رات روئے، نبی کے قدموں پہ ورم آ گئے، ساری رات قرآن کی تلاوت کی. امت کی رات فلم میں گزرتی ہے، امت کی رات ٹیلی ویژن پہ گزرتی ہے، امت کی رات بدماشی میں کٹ رہی ہے، امت کی رات بدکاری میں کٹ رہی ہے. سفید داڑھی ہو گئی، قبر کی تیاری ہے، آج تک یہ نہ سوچا ثم لم یتوبوا فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق. جلا دینے والا عذاب تباہ کر دے گا.
سیرت کو پڑھے. قرآن جو سیرت بیان کرتا ہے کوئی کیا سیرت بیان کرے گا. صحابہ اکرام نے جن کی آنکھوں نے حضور کا حال دیکھا، تم نے کبھی اپنے نبی کا لباس نہ پوچھا. بٹن کی جگہ میرے آقا کے کرتے مبارک میں کانٹے چبھے ہوئے ہیں. آرام فرماتے ہیں گلے میں کرتا نہیں ہے. صحابی نے سوچا مجھ سے زیادہ کسی کو بھوک نہ ہوگی. پیغمبر کے سامنے جا کر کرتا اٹھا دیا. یا رسول اللہ ذرا دیکھو میرا کیا حال ہے، سیدھا نہیں ہو سکتا ہوں، پیٹ پہ پتھر باندھ رکھا ہے. رحمت والے ہاتھوں سے کرتا اٹھایا اور صحابہ کی آنکھوں نے دیکھا ایک کے بجائے 2 پتھر بندھے ہوئے. ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان ہے. اللہ اللہ ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ میں تشریف لائے. ہر کوئی چاہتا ہے میرے دروازے پہ قیام ہو، مجھے یہ سعادت ملے، امام الانبیاء میرے مہمان بنے. مدینے میں پہنچے، سب نے تمناؤں کا اظہار کیا، اپنی خواہشات کا اظہار کیا. صحابہ رو رہے ہیں، اے کاش یہ دولت مجھے مل جائے. فرمایا چھوڑ دو، میری اونٹنی جہاں بیٹھ جائے گی میں وہیں ٹھہروں گا، میں وہیں کا مہمان بنوں گا. جن گھروں میں بسترے تھے، جن گھروں میں کھانے تھے، جن گھروں میں اہتمام تھا، انتظام تھا، اونٹنی چلتی گئی چلتی گئی چلتی گئی. ابو ایوب انصاری کے دروازے پہ جا کے بیٹھ گئی. ابو ایوب انصاری کے گھر میں 3 دن کا پہلے سے فاقہ ہے. اور مسلمان تو آج مہمان بھی بڑے آدمی کا بن کے راضی ہے. بیٹی دینے کے لیے بڑے آدمی ڈھونڈتا پھرتا ہے، لڑکے کے لیے دلہن تلاش کرنے کے لیے بڑے آدمی ڈھونڈتا پھرتا ہے. رشتے ناتوں کے لیے بڑے بڑے تلاش کرتا ہے. ہر مقام پہ تیری پڑوں پہ نظر ہے، تو غریب پہ نظر ڈالنا چھوڑ گیا. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مدینے میں قیام ہے، اللہ کے حکم سے قیام ہے. اللہ میاں نے ٹھہرایا، ابو ایوب انصاری کے مہمان بنایا جس گھر میں 3 دن کا پہلے سے فاقہ موجود ہے. عرض کرنے لگا میرے آقا آپ اوپر قیام فرمائیں گے یا نیچے قیام فرمائیں گے؟ فرمایا ہمیں آنے جانے میں تکلیف ہوگی، ہم اوپر نہیں جاتے، ہم نیچے رہیں گے. بال بچوں کو اوپر لے جاؤ. نبی ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے بال بچوں سے اعتراض فرماتے ہیں اوپر چلے جاؤ، ہم نیچے ٹھہریں گے تاکہ پردہ کرانے میں بار بار ہمیں تکلیف نہ اٹھانی پڑے. اور نبی اپنے امتی کی بیوی کی عزت کو، آبرو کو کتنا عزیز رکھتا ہے، اور آج مسلمان جو ہے وہ سڑکوں پہ گھسیٹے پھرتا ہے. کافی دنوں کی بات ہے، ایک آدمی مجھے ملا. میں نے اخبار، میں روز تو پڑھتا نہیں، اخبار کیا کریں گے، اور میں تمہیں کہتا ہوں یہ تمہارا اخبار پڑھ کر سکھ مسلمان بنے گا؟ یہ تمہارا اخبار پڑھ کر چوڑا چمار ہندوستان کا بنیا اور ہندو وہ اسلام لائے گا؟ میں ابھی 80 میں جب ہندوستان گیا، پٹیالے شہر میں ظہر کی نماز جب میں پڑھ کے نکلنے لگا، ایک عورت نے میرا یہاں سے ہاتھ پکڑا اور کہنے لگی مولوی تو پاکستان سے آیا؟ میں نے کہا بہن پاکستان سے آیا ہوں. رو پڑی اور کہنے لگی وہ محمد ابن قاسم کب آئے گا؟ تم سارے مر گئے، سید کی بیٹی ہو، سکھ کے گھر میں 34 برس ہو گئے خنزیر کھاتے ہوئے، اور کب چھڑاؤ گے؟ کرنال شہر میں اڈے پہ کھڑے ہوئے ایک عورت نے پوچھ لیا تم پاکستان سے آئے ہو؟ میں نے کہا، رو پڑی، کہنے لگی وہ تمہارا اسلام قرآن کہاں گیا؟ ارے آج تم اپنے آپ کو
मुसलमानों की बेटियों की तो तुम कब खबर लोगे? मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं हम नीचे क़याम करेंगे, तुम ऊपर चले जाओ। अबू अय्यूब अंसारी ऊपर तशरीफ ले गए। दिल में ख्याल आया नबी का हुक्म मिला, मैं ऊपर आ गया। अदब के खिलाफ है मैं ऊपर बैठूं, मेरे आका नीचे है। तूने तो नबी का अदब करना भी नहीं सीखा, तू नबी के अदब की तरफ भी नहीं जाता। अबू अय्यूब अंसारी से जाके पूछ ले, कोठे पे बैठने के लिए तैयार नहीं, खड़ा हुआ सोच रहा है शशोपंज में है, नीचे जाता हूँ नबी के हुक्म के खिलाफ हो जाएगा, ऊपर बैठता हूँ बेअदबी हो जाएगी। उलमा ने लिखा है अबू अय्यूब अंसारी ने मदीने में सारी रात मुंडेरे पे लटक के गुजार दी। तमाम रात अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुंडेरे पे लटक के रात पूरी कर देता है। नीचे जाता हूँ नबी के हुक्म के खिलाफ होगा, ऊपर बैठता हूँ बेअदबी होगी। अरे ना बैठा ना नीचे गया, सारी रात लटक के गुजार दी। आज हम सोचने पर मजबूर हैं कि आखिर हम बेअदबों के साथ होगा क्या, बनेगा क्या? जिन लोगों ने अदब किया उनके मुकद्दर जाग उठे, उन लोगों को खुदाबंदी करीम ने दुनियाई में वक्त लगाए। हज़रत खालिद इब्न वलीद रज़ियल्लाहु ताला इत्तला दी गई, खबर मिली कि ईसाई सरदार ईसाई बादशाह 1.5 लाख के करीब फौज लेकर मुसलमानों पे हमला करने के लिए आया है। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को 50-60 आदमी दिए, जाओ बादशाह की फौज का अंदाजा लगा के आओ, तखमीना लगा के आओ, असलहा देख के आओ, उनकी तादाद का अंदाजा लगाओ वो कितने हैं। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला चंद सहाबा किराम को साथ लेकर के पहुंचे। ईसाई बादशाह को पता चला, उसने हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बुलाया और कहने लगा कि देखो जंग अच्छी चीज नहीं है, हमसे सुलह कर लो, हमसे सुलह कर लो। हज़रत खालिद फरमाने लगे सुलह में देर क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कलमा पढ़, मुसलमान बन जा, मेरा भाई बन जा, जन्नत का हकदार बन जा, मेरे नबी का गुलाम बन जा, अल्लाह की तौहीद का मानने वाला बन जा, अभी तमाम बातों में सुलह हो जाएगी। वो कहने लगा बड़ा जल्दी कलमा पड़ा है, जैसे मैं अकेला बैठा हूं, तूने मेरी फौज देखी है? 1.5-2 लाख फौज लेके आया हूं, खा जाएगी मेरी फौज तुम्हें। कलमे पढ़ा रहा है। हज़रत खालिद को कहने लगा तुझे पता नहीं तू किसके सामने खड़ा है? फरमाया हां, एक ईसाई काफिर के सामने खड़ा हूं। वो कहने लगा है कोई जल्लाद? फौरन तलवार लेकर हाजिर हो गए, कहा इस गुस्ताख की गर्दन काट मारो। हज़रत खालिद के साथ 2 आदमी और थे, उन्होंने ये नहीं कहा है जी अजी हम तो यूं ही बात कर रहे थे जी, अजी आप बरहम हो गए, अजी हुजूर आप नाराज हो गए। हज़रत खालिद ने ये नहीं फरमाया कि बाहर वालों को इत्तला कर दो, वो 50-60 आदमी तो हमारे साथ मिल जाए। 2 साथियों को फरमाया अब एक दूसरे की तरफ मत देखना, तलवार निकाल लो, इंशाअल्लाह हौज़े कौसर पे मुलाकात होगी। 3 आदमी 1.5-2 लाख के मुकाबले में टकरा गए। ये ना सोचा कि होगा क्या। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और 2 साथी और तमाम काफिरों की फौज में घिर गए। जंग शुरू हो गई।
ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خام میں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. فرمایا ابو عبیدہ تو سویا ہوا ہے, میرا خالد گھیرے میں آ گیا. گھبرا کے اٹھے, شور مچایا, لوگوں جلدی کرو پہنچو, خالد گھیرے میں ہے. حضرت خالد کی بیوی ام تمیم سنتی ہے, کہنے لگی نہیں مجھے یقین نہیں آتا, میرا خالد گھیرے میں آنے والا نہیں, آ ہی نہیں سکتا. گھر میں کھڑی ہو کر چاروں طرف نظر مارتی ہے, دیکھتی کیا ہے, وہ ٹوپی جس میں امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے منہ مبارک رکھے ہوئے تھے, وہ بھول آئے. ام تمیم کہتی ہے خالد تو ضرور گھیرے میں آ گیا, تیری ٹوپی یہاں رہ گئی. ام تمیم نے ٹوپی لے کر کے شور نہیں مچایا, کپڑے نہیں پھاڑے, چہرہ نہیں نوچا, ابو عبیدہ کے پاس نہیں آئی, بغل میں ٹوپی دبائی, برقع اوڑھا, گھوڑے پہ سوار ہوئی, تلوار لے کر گھوڑے کو سر پٹ چھوڑ دیا. صحابہ دیکھ رہے تھے, ارے یہ کون ہے, یہ کوئی جاسوس معلوم ہوتا ہے, اسے پکڑو. صحابہ نے گھوڑے دوڑائے, گھیرے میں لے لیا, پوچھا برقع پوش تو کون ہے, کہنے لگی نہ چھیڑو, خالد کی بیوی ام تمیم ہوں. تو کہاں چلی ہے, کہنے لگی میرا خالد گھیرے میں آ گیا, ٹوپی گھر پہ بھول گیا, وہ پہنچانے چلی ہوں, ہمیں دے دے ہم پہنچا دیں گے, تو عورت ذات ہے. کہنے لگی خالد کی جو قدر میں جانوں تم نہیں جانتے, جان دے دوں گی مگر ٹوپی کسی کو نہ دوں گی. نکل پڑی, آ کے دیکھا تلواریں چل رہی ہیں, گاجر مولی کی طرح آدمی کٹ رہے ہیں, حضرت خالد بن ولید بیچ میں ہے. ام تمیم نے تلوار نکال کر چلانی شروع کر دی, گاجر کی طرح لوگوں کو کاٹ مارا. خود حضرت خالد کہتے ہیں او میرے ساتھیوں, اس نوجوان کو پہچانو, اس برقع پوش کو پہچانو, اس نقاب پوش کو پہچانو, یہ کون ہے. جب سامنے گئی نقاب اٹھا کے کہنے لگی خالد تیری بیوی ام تمیم ہو, یہ ٹوپی بھول آئے ہو, پہنچانے آئی ہو. اور کراچی کے مسلمانوں تم نے کبھی سوچا نہیں خالد کے سر پہ نبی کی ٹوپی نہیں, جس میں نبی کے بال رکھے ہوئے تھے, وہ گھیرے میں آ گئے. آج تیرے پاس قرآن نہیں, تو گھیرے میں ہے. وہ ٹوپی گھر پہ بھول آیا تھا, تو قرآن کو مسجد میں قید کر کے آیا, آج تو کفر کے لرزے میں پھنسا ہوا ہے, تو گھیرے میں ہے, تجھے کوئی نہیں نکال سکتا اللہ کے قرآن کے سوا. تم کتنی عسکری طاقت بڑھاؤ, تم تعداد بڑھا لو, تم چھوٹے بڑے زور لگاؤ, کتنی تم کوشش کرو, خدا کی قسم جب تک تم اللہ کا قرآن لے کر کے نہیں بیٹھتے اس وقت تک تمہارا گھیرا نہیں ٹوٹ سکتا. تم نے اللہ کے قرآن کو مسجد میں قید کر دیا. نہ اس کو ایوان صدر میں جگہ دی, نہ مارکیٹ میں جگہ دی, نہ محلے میں جگہ دی, نہ برادری میں جگہ دی, نہ خاندان میں کوئی جگہ دی. تمام کو اکٹھا کر لو گے, اللہ کے قرآن کو پوچھنے والا کوئی نہیں. کون پوچھے؟ حضرت خالد تو صرف ٹوپی بھول کر آئے تھے, ہم نے قرآن ہی بھلا دیا, نبی کی سیرت کا آئینہ بھلا دیا. خدا کی قسم نبی نے امانت تمہارے سپرد کی ہے, میدان حشر برپا ہوگا اور اللہ کا پیغمبر کھڑا ہو کر تم سے مطالبہ کرے گا, لاؤ میری امانت کہاں ہے. کچھ لوگ کہیں گے اور جی ہم تو عشق کی وجہ سے ایسا کر بیٹھتے ہیں, محبت میں ہمیں پتہ ہی نہیں چلا قرآن کہاں رہ گیا. محبت میں ہمیں پتہ ہی نہیں چلا قرآن رہ کہاں گیا. اور تجھے کیسی محبت ہے, تجھے کیسا عشق ہے کہ تجھے آج تک پتہ نہیں چلا. عشق تو صحابہ کرام کو تھا,
مدینہ منورہ ہے، اللہ پاک ہر مسلمان کو مدینہ پاک کی زیارت نصیب فرمائے۔ خدا کی قسم مدینے کی ہوا میں جو خوشبو ہے تمہاری وہ کستوری میں نہیں ہو سکتی، وہ مشک میں نہیں ہو سکتی، وہ عنبر میں نہیں ہو سکتی، وہ زعفران میں نہیں ہو سکتی۔ ارے مدینے کی ہوا میں جو خوشبو ہے جو گنبد خضرا سے ٹکرا کر آتی ہے اس ہوا میں خوشبو بھی نرالی ہے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے کے لیے نکلتے تو کسی سے پوچھتے نہیں پھرتے تھے، بلکہ مدینے کی ہوا بتاتی تھی ادھر آؤ حضور ادھر تشریف لے گئے۔ مدینہ منورہ میں ایک جنگ کی تیاری فرمائی، صحابہ اکرام کا لشکر تیار فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ جمعے کا دن ہے، صبح کا وقت ہے، لشکر کو ساتھ لے کر کے تشریف لے گئے، 2-3 میل تک رخصت فرمانے کے لیے گئے، دعا کر کے واپس آ گئے، اللہ تمہیں کامیاب فرمائے۔ صحابی ہے حضور اکرم، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آؤ عشق کی بات تمہیں بتاؤں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روانگی کے وقت فرما دیا، توجہ کرنا، لشکر کو رخصت کرتے وقت فرما دیا، اور میرے دیوانوں اور پروانوں اور میرے جانثاروں بات سنو، پہلے جھنڈا جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دینا، پھر جھنڈا عبداللہ ابن روا کے ہاتھ میں دینا، پھر جھنڈا اسامہ بن زید کے ہاتھ میں دینا۔ حضور کے کلام کی مراد کو اگر صحابہ نہیں جانتے تو کون جانتا ہے؟ سمجھ گئے صحابہ کہ جعفر طیار شہید ہوں گے، یہ جو حضور نے فرمایا پھر اس کو دینا پھر اس کو دینا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کی فرمان کی ارشاد کی مراد اور منشا غرض و غائب صحابہ سمجھ گئے کہ جعفر طیار شہید ہوں گے، اور پھر عبداللہ بن روا بھی شہید ہوں گے، اور اسامہ بن زید بچ کے آئیں گے۔ صحابہ کا تجربہ تھا حضور کے کلام کو سمجھنے کے لیے۔ عبداللہ ابن روا رضی اللہ تعالی عنہ نے سوچا کہ تسلی تو میری ہو گئی کہ میں شہید ہوں گا، اس جنگ میں واپس نہیں آؤں گا، مگر چلو جمعے کا دن ہے، سواری میری بڑی تیز ہے، میں آخری جمعہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کیوں نہ پڑھوں اور جمعہ پڑھ کے جاؤں گا، ایک مرتبہ اور اپنے آقا کا دیدار کروں گا۔ واپس مدینے میں آئے، گھر نہ گئے، بیوی بچوں میں نہ گئے، باغ و بہار میں نہ گئے، فصل باڑی میں نہیں گئے، لوگوں میں نہیں گئے، سیدھے مسجد نبوی میں تشریف لائے۔ جمعے کی نماز کے بعد مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سلام کیا، حضور نے فرمایا عبداللہ میں نے تو تجھے صبح رخصت کیا تھا لشکر کے ساتھ، تجھے صبح روانہ کر دیا تھا، تو چلا گیا تھا فوج کے ساتھ۔ عرض کیا یا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، آپ کے فرمان سے میں نے یہ اندازہ لگایا کہ میں شہید ہو جاؤں گا، میرا یہ آخری جنگ ہے، یہ آخری جہاد ہے۔ میرے دل میں ایک بات آئی، آج جمعے کا دن ہے، اپنے آقا کے پیچھے جمعہ بھی پڑھوں، آخری جمعہ پڑھوں اور آخری دیدار کر کے جاؤں۔ اب تھوڑے سے مجھے آپ بول کے بتائیں عبداللہ ابن رواح کا یہ عشق ہے کہ نہیں؟ کوئی ڈر کی بات نہیں، کوئی خوف کی بات نہیں، بیوی بچوں کی محبت نے نہیں کھینچا، باغوں کو دیکھنے نہیں گیا، بچوں سے ملاقات کے لیے نہیں گیا، ارے حضور کا عشق ہے، کہتا آخری جمعہ، آخری دیدار، آخری ملاقات۔ اور عرض کیا میرے آقا میں اپنے ساتھیوں کو جا ملوں گا، میری سواری بڑی تیز ہے۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے انور سرخ ہو گیا، فرمایا عبداللہ تو ساتھیوں کو نہیں مل سکتا، نہیں مل سکتا، جب تیرے ساتھی جنت میں جائیں گے 500 سال بعد میں بہشت میں جا سکے گا۔ کیوں؟ اس لیے چاہے تم عشق کے تحت آئے، محبت کی وجہ سے آئے، جذبے کی وجہ سے آئے،
جمعے کے لیے آئے، میرے دیدار کے لیے آئے، میری ملاقات کے لیے آئے، جب میں نے رخصت کر دیا تھا میرے حکم میں تاخیر کیوں کی؟ پتا چلا عشق بھی وہ مقبول ہے جو حضور کی غلامی کے اندر ہو۔ غلامی سے باہر جو عشق ہے وہ عشق نہیں، وہ فریب ہے، وہ دجل ہے۔ آج آپ دیکھ لیں، نام دیکھو، شکل دیکھو، نام ہوگا عاشق رسول اور شکل دیکھو تو خدا کی قسم بالکل ایسا معلوم ہوگا جیسے اندرا کا بھتیجا ہو۔ پہچان نہیں سکے گا آدمی۔ کیا کر سکتا ہے آدمی شکل میں؟ صورت نہیں، سیرت نہیں، لباس نہیں، اخلاق نہیں، کردار نہیں، تمام چیزوں کا تختہ نکال کے رکھ دیا ہے۔ اور آج قوم اسی وجہ سے مصیبتوں سے دوچار ہے، وہ نرغے میں پھنسی ہوئی ہے، وہ نکل نہیں سکتی، وہ سہارا ڈھونڈ رہی ہے مادی قوت کا۔ حضور ناراض ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابی کہتے ہیں میں چاہتا تھا زمین پھٹ جائے، مجھے لقمہ بنا کر نگل جائے۔ صحابی کہتا ہے مجھے زندگی تلخ لگنے لگی، ہائے میرے آقا مجھ سے ناراض کیوں ہو گئے؟ عبداللہ بن روا تشریف لے گئے، گھر پھر بھی نہیں گئے، بال بچوں میں پھر بھی نہ گئے، اور جا کر کے جہاد میں شریک ہو گئے۔ 3 دن گزر گئے، کوئی چیز حلق میں نہ گئی، کمر سیدھی نہیں ہو سکتی تھی، جنگ سخت تھا، لڑائی شدید تھی، تلواریں چل رہی تھی۔ عبداللہ بن روا فرماتے ہیں مجھے بھوک لگی، سیدھا کھڑا نہیں ہو سکتا تھا، مجھے یاد آیا میرے تھیلے میں گوشت کے خشک ٹکڑے موجود ہیں، میں ان کو منہ میں لے کر ذرا چوسنے لگا، مجھے مدینے کا باغ یاد آیا، مجھے بیوی یاد آئی، مجھے اولاد یاد آئی۔ اے نبی کے دیوانے کا طرز زندگی دیکھ۔ صحابی کہتا ہے میں نے انگلی حلق میں ڈال کر وہ بوٹی باہر نکال دی، کہا اچھا میں تجھے کچھ کھانے کے لیے دینے لگا ہوں تو یہاں بیٹھ کر گھر یاد آیا، کھڑے ہو گئے اور فرمانے لگی اور میری بیوی اور تمہیں طلاق ہو، اور میرے باغ بہار جاؤ، اسلام کے لیے وقف ہو تم آج کے بعد میرے نہیں۔ کسی نے پوچھا کیا کہہ رہے ہو؟ فرمایا ہاں ہاں نقشہ سامنے کیوں آیا، آخری وقت میں دنیا کا نقشہ میری آنکھوں میں کیوں کھینچا؟ صحابی نے اپنے دل میں تصور بھی لانا اچھا نہ سمجھا، میری عاقبت خراب نہ ہو جائے، میری آخرت نہ بگڑ جائے۔ عبداللہ بن روا تلوار لے کر کھڑے ہو گئے، کسی نے لکھا 3 دن کا، بعض نے لکھا 5 دن کا بھوکا صحابی ٹکڑے ہو گیا۔ یہ تھا عشق جسے عشق کہا جاتا ہے، لیکن حضور کی اندازہ لگاؤ حکم میں تاخیر کی وجہ سے 500 سال بعد کو بہشت میں جا سکے گا، اور جنہوں نے حضور کے احکام کو سرے سے ٹھکرا دیا، سرے سے ماننا ہی نہیں، انکار کر دیا، اب یہ فیصلہ تم کرو، اب یہ فتویٰ تم دو کہ وہ جنت میں کب جائیں گے۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں نے حد کر دی، پروانوں نے حد کر دی، جس صورت سے بھی ان کو لگایا گیا اسی صورت سے وہ آگے بڑھتے رہے۔ فاروق اعظم کی حکومت ہے، سب کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ۔ مصر کے علاقے میں کافروں نے ایک سازش بنائی، لڑکیوں کو ہارو سنگار کر کے کوٹھے پہ کھڑا کر دیا۔ پروگرام مسلمانوں کو پہلے معلوم ہو گیا کہ مسلمان فوج کے کلچر کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، مسلمان کے اخلاق و کردار کو برباد کرنا چاہتے ہیں۔ فاروق اعظم کو خط لکھا، اور راستہ کوئی نہیں فوج کے گزرنے کا، ایک ہی راستہ ہے، اور اس راستے کو خراب کر دیا گیا، اس راستے میں کانٹے بچھا دیے گئے، حسن کی دولت بکھیر دی گئی تاکہ مسلمانوں کا دل خراب ہو۔ ارے یہ کافر کا بھی عقیدہ ہے کہ اگر مسلمان کا پاؤں پھسل گیا پھر یہ جہنم سے ارے نہیں ٹھہرتا۔
فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط کا جواب دیا اور صاف صاف لکھ دیا، کوئی پریشانی کی بات نہیں، ساری فوج کو اکٹھا کر کے قرآن کی آیت سنا دو، ساری فوج کو اکٹھا کر کے قرآن سناؤ۔ چنانچہ کمانڈر نے، سپہ سالار نے فوج کو اکٹھا کیا اور قرآن کریم سنا دیا، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِكُمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ ذَلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ۔ مسلمانوں، اپنی نظروں کی حفاظت کرو، اپنے ایمان کی حفاظت کرو۔ اگر تم کلکھی آنکھوں سے بھی دیکھو گے، خدا تمہاری ساتھ ہے، وہ تمہاری تمام حرکتوں کو دیکھتا ہے۔ بس ایک قرآن کی آیت سنائی، سبینہ نہیں ہوا تھا، سارا قرآن نہیں سنایا، ایک آیت سنائی ہے مسلمان فوج کو، اور پھر حکم دیا گزرو اسی علاقے سے جہاں یہ تمام سازش کی گئی ہے۔ صحابہ گزر رہے ہیں، تابعین مسلمان گزر رہے ہیں، تالیاں بجتی ہیں، ڈانس ہوتا ہے، جھنکار ہے، گانا بجانا ہے، تمام مسلمان گزر گئے۔ لڑکیاں کہنے لگی، آئے اور جانے والوں، تم سارے اندھے تو نہیں؟ اس حسن کو کوئی تو دیکھو، سر اٹھاتے نہیں۔ ایک مسلمان سپاہی گزرتا گزرتا کہنے لگا، کوئی کیسے دیکھے گا، سارے کے سارے اللہ کا قرآن سن کے آئے ہیں، سارے قرآن پاک سن کے آئے ہیں، یہ دیکھیں گے کیسے؟ لڑکیاں کہنے لگی، وہ قرآن کیسا ہے، اس میں کتنی قوت ہے، اس میں کتنی طاقت ہے، اس میں کتنی استعداد ہے، اس میں کتنی پاور ہے، جو ایسے حسن کے نظارے سے روک دے، جو ایسا حسن نہ دیکھنے دے۔ اور کہنے لگے، اور جانے والوں یوں نہ جاؤ، وہ قرآن کریم ہمیں بھی سناتے جاؤ، سناؤ ہمیں وہ قرآن۔ ایک مسلمان سپاہی چلتا بھی جاتا ہے، قرآن بھی پڑھتا جاتا ہے۔ تاریخ شاہد ہے، عیسائیوں کی بیٹیاں تھی، یہودیوں کی لڑکیاں تھی، کافروں کی بیٹیاں تھی، ارے تڑپ ہو تو تڑپ کر نیچے چھلانگ لگائی، اور جانے والوں چھوڑ کے نہ جاؤ، ہمیں بھی یہ قرآن سناؤ اور ہمیں بھی اللہ کے بندے بناؤ۔ ایک آیت سن کر اتنا عمل کیا، جن کو سازش بنایا تھا وہ تمام لڑکیاں مسلمان ہو کر مجاہدین کے ساتھ ساتھ جاتی ہیں۔ آج سارا قرآن ہمارے سامنے ہے، اور قرآن بھی کیسا، جب کوئی مر جائے قرآن ختم کرنا، بھائی قرآن ختم کرنا، بھلا قرآن شریف کوئی 2-3 ورقوں کا جو ختم کرنا ہے، 4-5 آدمی بیٹھ جاتے ہیں، ورق گردانی کی، پلٹ دی الٹ دی پلٹ دی الٹ دی، جب اندازہ ہوا نا کہ کھانا تیار ہو گیا، انہوں نے کہا صاحب قرآن بھی ختم ہو گیا ہے۔ ہمارے یہاں ایک مولانا ہے، لوگ ان کو بہت کہتے ہیں کہ قرآن ختم کرو۔ میری ملاقات ہوئی، میں نے کہا حضرت جی آپ تو دن رات قرآن پڑھتے ہوں گے؟ انہوں نے کہا کیوں؟ ہم نے کہا سارے لوگ آپ کے پاس آتے ہیں، دادی مر گئی قرآن پڑھنا، ماسی مر گئی قرآن پڑھنا، پھوپھی فوت ہو گئی قرآن پڑھنا۔ کہنے لگے میں ان کی بات کا نوکر ہوں، 3 دفعہ کل پڑھتا ہوں۔ بڑی بات کی اس نے کہ دکان یہ سنبھالے، مکان یہ سنبھالے، کار ان کی، بینک بیلنس ان کا، تمام چیزیں ان کی، ساری رات بیٹھ کر قرآن میں پڑھوں کیوں؟ ہر کوئی اپنی کمائی میں لگا ہوا ہے۔ جو لوگ ملتان جاتے ہیں انہیں پتا ہے کہ چوک بازار ملتان کا سب سے بڑا بازار ہے۔ ایک روز گزرتے گزرتے ایک آدمی آیا اور بڑے مرے دل سے السلام علیکم، میں نے کہا جی وعلیکم السلام، حضور میرے لیے بھی کوئی دعا کرو، کاروبار بالکل نہیں رہا، ٹھنڈا کاروبار ہے۔ وہ شکر ہے میں نے پوچھ لیا، ورنہ مولویوں کی تو عادت ہوتی ہے اللہ برکت دے جی اللہ برکت دے، اور میں نے پوچھ لیا تیرا کاروبار کیا ہے؟ کہنے لگا کفن بیچتا ہوں۔ اور بدبخت میں نے کہا کاروبار بدل لے، لوگ مرے تو تیرا دھندا چلے۔ اس لیے لوگوں کو کہا کرتا ہوں کہ مولویوں کو شادیوں میں دیا کرو تاکہ یہ دعا کرے یا اللہ ایک ایک کی 4-4 شادیاں ہوں۔
اب مرے بغیر تم رسید نہیں دیتے، جب تک مرو گے نہیں مولوی کا گھر میں داخلہ بند۔ کیا کرے مولوی بیچارہ، کدھر جائے؟ سب کی بات یہ ہے۔ ایک دوست کے جنازے کے ساتھ قبرستان گیا، وہ قبر کھودنے والے بھی پہچانتے ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے بھائی؟ لگا حال کیا ہے، آج 5ویں دن ایک مردہ لے کے آئے ہو، کم سے کم ہمارے لیے بھی دعا کر، ایک مردہ تو روز کہا جایا کرے، عقل کرو۔ شادی میں تو قرآن کو جگہ نہیں دیتا، بنگلے میں، کوٹھی میں، فلیٹ میں، کاروبار میں، دکان میں خدا کے قرآن کو جگہ نہیں دیتا۔ خدا کی قسم ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو لوگ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے مر جائے اپنی قبر سے قرآن پڑھتا ہوا اٹھے گا، اس کے منہ سے کستوری کی خوشبو آ رہی ہوگی۔ اہل محشر کہیں گے الہی یہ کون لوگ ہیں؟ قیامت کا دن ہے، سخت دن ہے، بڑی پریشانی کا دن ہے، لوگ اپنے پسینوں میں غرق ہیں، اس کے یہاں سے خوشبو آ رہی ہے، یہ کون ہے؟ جواب ملے گا تو گالی بکتا مرا تھا، تو گانے گاتا ہوا مرا، تو گیت سنتے ہوئے مرا، تیرے دماغ میں کنجری بسی ہوئی تھی، تیرے دل میں بدماش عورت بسی ہوئی تھی جب تو مرا، اور یہ وہ ہے جب موت آئی تو میرا قرآن پڑھ رہا تھا۔ آج بھی قرآن پڑھتا ہوا اٹھا ہے، اس لیے اس کے منہ سے برکت، قرآن کی برکت سے خوشبو آتی ہے۔ تم نے برکتوں کو جانتے، یہ بسوں میں دیکھو، ٹیکسیوں میں دیکھو، عقیدہ دیکھ، ایک بھی تصویر لٹکی ہوئی ہے، یہ کس کی ہے؟ فلانے بابا کی ہے، سیون شریف والے بابا کی ہے، پاک پٹن والے، اور یہ بابے تھے یا بابن تھی، یہ عورتیں تھوڑی ہی تھی۔ کچھ تو عقل کر، اللہ والوں کی توہین کرتے ہو، تیری موٹر کو، کار کو، ویگن کو، بس کو یہ بابا بچائے گا، خدا نہیں بچا سکتا، اسی لیے دھکے کھا رہے ہو کہ تمہارا خدا ریٹائر ہو گیا۔ اور جب خدا کا دروازہ آدمی چھوڑتا ہے اس کی عقل ماری جاتی ہے، اسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ عورت کا معاملہ ہے یا مرد کا معاملہ ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ مسلمان اگر نبی کی سیرت کو سنتا ہے یا جانتا ہے اور مانتا ہے تو کوئی وجہ نہیں کہ مسلمان کو کوئی زیر کر سکے۔ وہی خالد بن ولید ہے، سب قید رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک دوسرا موقع آیا، کافر اپنی فوج کو لے کے آیا، بہت بڑا لشکر ہے، بہت بڑا لشکر ہے۔ کہنے لگا خالد چلا جا، بھاگ جا ورنہ بوٹیاں اڑا دی جائیں گی تیری۔ کہنے لگا ہاں ہاں تیرے جیسے کئی دیکھے بوٹیاں اڑانے والے، کیا بات ہے؟ اس نے کہا خالد میں وہ زہر لے کے آیا ہوں کہ اگر تلوار بجھا کر کے مار دی تو ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، بھسم ہو جائے گا، جل کر خاک ہو جائے گا۔ فرمایا کوئی بات نہیں، وہ زہر مجھے دکھا۔ وہ کافر نے، عیسائی سردار نے وہ شیشی نکال کر حضرت خالد کے حوالے کر دی۔ حضرت خالد نے اللہ کا نام لیا اور لے کر اتنا سخت قسم کا زہر جس میں نامعلوم کیا کیا چیز ڈالی ہوئی تھی، 2 قطرے زمین پہ ٹپکائے، زمین میں آگ لگ اٹھی، زمین میں آگ لگ گئی۔ خالد کا ایمان دیکھو، نبی کے دیوانے کا ایمان دیکھو، اور نبی کا صحابی ہے، نبی کا جانثار ہے، نبی کا غلام ہے۔ ہاتھ سے شیشی لی اور بسم اللہ کر کے تمام شیشی کو پی کر خالد سامنے کھڑے ہیں، فرمانے لگے دیکھ تیرے سامنے آرام سے کھڑا ہوں۔ کہنے لگا کہ تم تو کچھ بھی نہیں، تمہیں تو یہ زہر کچھ نہیں کہتا، تم کیا کھاتے ہو، تم کیا پیتے ہو، تمہارا کیا مطلب ہے، اور جاؤ اپنے خیمے میں، میں تمہارے پاس آؤں گا۔ عیسائی سردار گیا، خالد کو کہنے لگا وہ کشتہ کھلا، وہ دوا پلا، جس کو زہر کچھ نہ کہے، تلواریں نہ ڈرائیں، تیر نہ ڈرائیں، مرنے سے نہ ڈرے۔ فرمایا غسل کر، غسل کیا، فرمایا پڑھ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کلمہ پڑھایا۔ عیسائی کلمہ پڑھ کے کہنے لگا
لگا خدا کی قسم اب وہی جذبہ وہی ہمت وہ قوت میرے اندر آ گئی، تم ٹھہرو اب اس ساری فوج سے میں اکیلا ٹکراؤں گا۔ چنانچہ وہ ٹکرا گیا اور شہید ہو گیا۔ تو ایسی صورت میں جب کہ عقائد کا میدان ہمارا یہ ہو اور عمل کا میدان ہمارا یہ ہو اور کردار کی صورت یہ ہو تو بات کیسے بنے؟ اللہ میاں جانتا تھا کہ نبی کی آمد کی خوشی میں نامعلوم ناچیں گے، ڈانس کریں گے، ڈھول بجائیں گے، کیا کیا خرافات کریں گے۔ اللہ میاں نے اسی دن میں حضور کی وفات رکھ دی۔ فرمایا اگر خوشی آئے اچھلو مت، غم آئے تو تباہ نہ ہو جاؤ، وہی دن خوشی کا اور وہی دن غمی کا۔ تجھے غم کا کیا پتا؟ تیرا بیٹا مر جائے تجھے غم کا پتا، تیری بیگم مر جائے تجھے غم کا پتا، تیرا جوان کریل بھائی مر جائے تجھے غم کا پتا۔ تو نے ماں کا صدمہ دیکھا ہوگا، تم نے ماں باپ کا صدمہ دیکھا ہوگا، تم نے بیٹے کی موت کا صدمہ دیکھا ہوگا۔ خدا کی قسم جاؤ بلال سے جا کے پوچھو جب حضور رخصت ہوئے تیرا کیا حال بنا تھا۔ تو کیا جانے کہ صحابہ کرام پہ اس دن کیا بیتی۔ حجۃ الوداع کے زمانے سے لے کر 12 ربیع الاول تک محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار رہے۔ اللہ، اگر اتنے دنوں آج کوئی بیمار پڑ جائے، مولویوں سے موت کی دعا کرانے لوگ مسجدوں میں پہنچ جاتے ہیں، اجی ذرا دعا کر دینا یا ادھر ہو یا ادھر ہو۔ بلکہ وہ ایک بات سنی تھی کہ ایک آدمی کا والد بیمار تھا، اس کا بیٹا مردہ نہانے والے کے پاس گیا، اس نے کہا ذرا چلو ابا جی کو غسل دینا ہے کہ بھائی کب فوت ہوا؟ انہوں نے کہا جی آپ جائیں گے پانی گرم کریں گے کفن تیار کریں گے انشاءاللہ اتنا مریض آئیں گے اور کیا ہے، پیش کی تیاری ہوتی ہے۔ یہ صحابہ تھے جنہوں نے جان کے قیمے بنوا کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا تھا۔ ان کی نظروں کے سامنے ان کے بچوں کو نیزوں کی نوک پہ لٹکا کر تڑپا کر مارا گیا، مگر کسی صحابی نے ایمان کا دامن نہ چھوڑا۔ آخری وقت ہے مرض الموت، ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن اجمعین کو جمع فرمایا، فرمایا اے ام حبیبہ، اے زینب، اے حفصہ، تمام کے تمام بخوشی اجازت دو میں اپنی بیماری کے دل ایسا صدیقہ کے حجرے میں گزار لوں۔ وہ کس طریقے سے اجازت مانگتے ہیں؟ ہمارے یہاں تو ساری زندگی اجازت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، گویا بیماری کے دن بھی گزارنے تھے، اور ایسا صدیقہ کے حجرے کو قیامت تک کے لیے بہت بڑا مقام دینا تھا۔ بنیاد پر رہی ہے گنبد خضرا کی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں آخری وقت تھا، پسینے آئے، گھبراہٹ طاری ہوئی، فرمایا میری عائشہ ٹھنڈے پانی کا پیالہ لیا، میں سمجھی پانی پیئیں گے، میرے محبوب کو پیاس لگی ہوگی، میرے محبوب کو گرمی لگی ہوگی، میں پانی کا پیالہ لے کر حاضر خدمت ہوئی، اشارہ کر کے فرمایا یہاں رکھ دے، میں نے رکھ دیا، رحمت والا ہاتھ پانی میں بھگو کر اپنے منہ پہ چھینٹے مارنے شروع فرما دیے۔ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے میرا جگر پھٹنے لگا، اور میرے محبوب کیا بنی، یہ گھبراہٹ کیسی، یہ پریشانی کیسی؟ فرمایا میری عائشہ تو نہیں جانتی موت کتنی گھبراہٹ والی ہے۔ آخری وقت ہے، سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بھی پاس بیٹھی ہیں، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی پاس بیٹھی ہیں۔ ارے گالی دینا بڑا آسان ہے، عائشہ صدیقہ سے جا کے پوچھ کہ اس دن تیرا کیا حال بنا جب امام الانبیاء رخصت ہوئے تھے۔ صحابہ دیوانے ہو گئے، صحابہ جنگلوں کو نکل گئے،
اور فاروق جیسے کہنے لگے جو کہے گا حضور کی وفات ہو گئی کہ تلوار سے گردن اڑا دوں گا۔ بلال کا کیا بنا، سہیل کا کیا بنا، سلمان فارسی کا کیا بنا؟ ارے جن بچوں کے سر پہ یتیمی کی وجہ سے ہاتھ پھیرا کرتے تھے وہ بچے روئے، مدینے کی عورتیں روئی، مدینے کے بیمار روئے، آج ہم یتیم ہو گئے۔ تو 12 ربیع الاول مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن ہے، حضور کی رخصتی کا دن ہے، اور خداوند عالم نے اس لیے یہ دن رکھا کہ لوگ اچھلنا نہ شروع کر دیں، لوگ بے حد متاثر نہ ہو جائیں۔ اس لیے یہ وہ غم ہے کہ مسلمان کے اندر سے تو نکلنا ہی نہیں چاہیے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تو کہتے ہو کہ جی غم کرنا چاہیے، غم کرنا چاہیے، اور حضور کی وفات کی خوشی کرنی چاہیے۔ امام الانبیاء دنیا سے گئے، تیرا نبی سے اگر تعلق ہوتا، تجھے نبی سے محبت ہوتی، انس ہوتا، خدا کی قسم اس دن تو رونے کا دن تھا۔ اس لیے سیرت نے تمام چیزیں ہمیں بتلائیں اور ساری چیز ہمارے سامنے آ گئی۔ جن لوگوں نے کھیل بنایا، تماشا بنایا دین کو، نبی کی سیرت کو، کیا ہے وہ لوگ؟ ہمیں ان لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں۔ خدا کی قسم یہ لوگ تھے جنہوں نے گنبد خضرا پہ بیٹھ کر ایک ایک چھٹاک مصری کی دال کا پانی 11 آدمیوں نے پی کر کے زندگی گزاری۔ نبی کے روزے پہ بیٹھ کر حدیث کا درس ہم نے دیا، نبی کی